ایک تنازع کھڑا کیا گیا ہے جو کہ تنازع ہے نہیں. مخالفت وہ سٹیٹس کو ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں صاف شفاف کریڈیبل الیکشن ہو سکے. ہم قانون سازی بھی کریں گے. ہم 2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے. الیکشن صاف شفاف غیر متنازع الیکشن ہوں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر تنازع بڑھ گیا. وزارت سائنس نے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو یک طرفہ قرار دے دیا. کہا بریفنگ لیے بغیر مشین پر اعتراضات عائد کیے گئے. شبلی فراز کہتے ہیں دھاندلی سے جیتنے والے مشین کی مخالفت کر رہے ہیں. اپوزیشن کے 37 میں سے 27 اعتراضات کا ووٹنگ مشین سے تعلق نہیں. قانون بن گیا تو سب کو اس پر چلنا ہوگا. آئندہ عام انتخابات مشین سے ہی ہوں گے. پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ڈیلیور ہوئی ہے ناکام ہوئی ہے ڈیلیور کرنے میں, اور نہ صرف گورننس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں ناکام ہوئی ہے. دیکھیں میں اس کے بارے میں ابھی نہ کچھ کہنا چاہتی ہوں, یہ ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. دیکھیں آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نہ پیپلز پارٹی سے ان کا امیدوار پوچھ رہے ہیں, نہ کسی اور جماعت سے مسلم لیگ نون سے پوچھ رہے ہیں. کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا, یہ دور بھی ختم ہونے والا ہے. مریم نواز کا کہنا ہے پی ٹی آئی حکومت عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی. انتقام کی سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی. جعلی تبدیلی سے عوام کی جلد جان چھوٹے گی اور اچھی تبدیلی آئے گی. نواز شریف اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کریں گے تو سپورٹ کریں گی. نائب صدر نون لیگ کا پیپلز پارٹی اور چودھری نثار سے متعلق سوالات پر جواب سے گریز. شریف خاندان 3 سال سے اپیلز کو چلنے نہیں دے رہا. ہر بار التوا کے پیچھے چھپ رہا ہے. ڈھونگ کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے مریم نواز کے وکیل کی کیس سے علیحدگی کو ڈرامہ قرار دے دیا. کہا عدالتوں کو ایسے تاخیری حربوں کی اجازت نہیں دینا چاہیے. ایف بی آر کو بہت پہلے کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم, اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں, طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو. طاقتور گروپوں نے زمینوں پر قبضہ کر کے پیسہ بنایا. صرف اسلام آباد میں 300 ارب کی زمین پر قبضہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کئی گروپ لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کی مخالفت کرتے رہے. عدالتوں میں 50% کیسز زمینوں کے ہی ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر زیادہ قبضے ہوتے ہیں. اسلام آباد, لاہور اور کراچی کی ڈیولپمنٹ میپنگ دسمبر میں ہو جائے گی. ابھرتی معیشتوں کی فہرست سے پاکستان کے اخراج پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش. کہتے ہیں مارگن سٹینلی کیپٹل انٹرنیشنل کی عالمی فہرست میں پاکستان کی تنزلی اچھی خبر نہیں. عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی تنزلی عوام کو درپیش شدید مشکلات اور مصائب کا اعتراف ہے. عمران نیازی کو عوام خوشحال اور عالمی اداروں کو بدحال نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی شمولیت سے دیگر جماعتوں میں ہلچل مچ گئی. بلاول بھٹو کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو. کہا مسلط حکمرانوں کو نہیں مانتے, کارڈز سنبھال کر رکھے ہیں. الیکشن جب بھی ہوں جھیالے ہی اقتدار میں آئیں گے. دیگر جماعتوں کے لیے حکومتوں کا بندوبست کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی عوامی بندوبست سے آتی ہے. افغان مسئلے پر عمران خان تنہائی کا شکار. وقت کم رہ گیا, اب حکومت کو کارکردگی دکھانا ہوگی. حکومت کا نقصان ہوگا تو ہمارا بھی ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو. پنجاب میں بار بار انتظامی تبدیلیوں پر تحفظات کا اظہار. بولے وزیر اعلیٰ کو اہم عہدوں پر تعیناتی سے پہلے مشاورت کر لینا چاہیے. نون لیگ میں ووٹ نواز شریف کا ہے لیکن وہ نااہل ہیں. نون لیگ کے ارکان اور ووٹر کنفیوز ہیں.
امریکہ کا افغانستان میں طالبان حکومت پر اظہار تحفظات. ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا طالبان حکومت میں شامل بعض لوگوں کے ماضی پر تشویش ہے. صدر بائیڈن نے کہا پاکستان، ایران، چین اور روس طالبان سے معاہدے کے لیے کام کر رہے ہیں. انتظار کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. چین کا طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا اشارہ. ترکی کا طالبان حکومت میں خواتین کو شامل نہ کرنے پر اعتراض. افغانستان میں تبدیلی ایک حقیقت ہے. سیاسی صورتحال معمول پر آنے سے حالات بہتر ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا 6 ملکی ورچوئل کانفرنس سے خطاب. بولے مہاجرین کی آمد اور بارڈر سیکیورٹی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. افغانستان اور افغان عوام کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. پاکستان کی صدارت میں کانفرنس میں افغانستان کے ہمسایہ ملک شریک. پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت، جوہری اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ. کہا اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. علاقائی امن کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوئے. خارجہ، داخلہ، دفاعی امور کے وزراء اور ڈی جی ISI کی بھی شرکت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کمینارا کی ملاقات. ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، افغان صورتحال پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے کہا باہمی مفاد پر مبنی مفید کثیر الجہتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں. سفیر نے کہا پاکستان نے افغان صورتحال غیر ملکیوں کے انخلا میں کلیدی کردار ادا کیا. پنجاب میں آٹے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری. لاہور میں فی کلو آٹے کی قیمت 5 روپے بڑھ گئی. 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہو کر 1220 روپے میں فروخت ہونے لگا. آٹے کے نرخ بڑھنے سے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 400 روپے بڑھائی. آٹا تو مہنگا ہوگا. پشاور میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیریاب. BRT اسٹیشن کا انڈر پاس بنا تالاب. بارش کا پانی کئی دکانوں میں بھی داخل. اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، سرگودا اور سیالکوٹ میں بھی خوب برسے بادل. گجرانوالہ شہر موسلادھار بارش سے پانی پانی ہو گیا. ایبٹ آباد میں بارش کے بعد نالوں کا پانی شاہراہ ریشم پر آ گیا. گجرات میں بارش کے باعث گاڑی پھسل کر نالے میں جا گری. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی ون ڈے اسکواڈ اسلام آباد پہنچ گیا. ارکان ایک روزہ آئسولیشن میں رہیں گے. کورونا ٹیسٹ رپورٹ منفی آنے پر ٹریننگ شروع ہوگی. چیف ایگزیکٹو PCB کہتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکشن پر کپتان بابر اعظم کو کوئی اعتراض نہیں. بابر اعظم مکمل طور پر ان کے پلان کے ساتھ ہیں. کھلاڑیوں کی رمیز راجہ سے ملاقات مثبت رہی. اور بحری سرحدوں کے محافظ پاکستان نیوی کو سلام. یوم بحری آج منایا جا رہا ہے. شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات، خصوصی ویڈیوز بھی جاری. مارکہ دوارکا کے متعلق 8 ستمبر 1965 کے آپریشن سومناتھ کی کہانی بیان کی گئی. نیول چیف نے پیغام میں کہا کہ آج کا دن سرفروشوں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے.